جاؤ ہر شیعہ گھر میں مفاتیح الجنان پڑھی ہے، مفاتیح الجنان و باقیات الصالحات شیخ عباس قمی کی دعاؤں کی کتاب ہر شیعہ گھر میں موجود ہوتی۔ جاؤ صاحب مفاتیح سے پوچھو، وہاں پہ کربلا کی زیارات کے ساتھ ایک واقعہ لکھا ہوگا۔ ایک شخص تھا رہنے والا ایران کا، امام حسین کی زری پہ ایک دفعہ گیا، ایسا کربلا جانے کا شوق ہوا، گھر بیچ دیا، بچوں کے ہاتھ میں رکھے پیسے، اس نے کہا اس کے ساتھ تمہاری زندگی گزر جائے گی، تم جانو زندگیاں جانو، میرے جب تک سانس ہے میں کربلا رہوں گا۔ باپ کربلا چلا گیا، شریف باپ کی شریف اولاد تھی، باپ کے پیچھے کربلا پہنچے، انہوں نے کہا واہ، جب تک دوزخ میں رہا ہمیں ساتھ رکھا، جب جنت میں جا رہا ہے اکیلا ہمیں ساتھ رکھ، ہم یہاں بھی تیرے ساتھ رہیں گے۔ وہاں باپ کے پاس چلے گئے، وہاں گھر بنا لیا، کپڑے کا تاجر ہو گیا، کربلا شہر میں چھوٹی سی دکان بنا لی کپڑے کی، کپڑا بیچنا شروع کر دیا۔ عادت تھی گھر سے نکلتا سیدھا روضہ حسین پہ آتا، حسین کا سلام کرتا، دکان کھولتا، دکان بند کرتا، پھر حسین کے ذریعے پہ آتا۔ کتنا خوش قسمت، پہلے حسین کے ذریعے پھر حسین کے ذریعے۔ ایک دن گھر سے نکلا، بازار میں آیا، سامنے بازار میں کسائی کساب گوشت کاٹ رہا، اس نے اسے آواز دے کے کہا فلاں واپس آ، دیکھ تو صحیح آج گوشت کتنا اچھا ہے۔ دکاندار پہ یقین کیا، پیسے دیے، گوشت خریدا، گیا امام حسین کی ذریعے پہ سلام کیا، دکان پہ گیا، نوکر سے کہا گھر لے جا، میری بیوی سے جا کے کہا کھانا تیار کر بھیج دکان پہ۔ نوکر نے جا کے گوشت گھر دیا، انتظار کرتا رہا، دوپہر گزر گئی، کھانا نہیں آیا، سپہر گزر گئی، کھانا نہیں آیا، پریشان ہوا، دکان بند کی، گھر گیا، بیوی سے جانے کا حد ہو گئی، صبح سے بھیجا میں نے گوشت، کھانا کیوں نہیں بنا؟ اس نے کہا کس سے لے کے بھیجا تھا؟ خراب گوشت دے دیا اس نے تجھے، دھوکہ کر گیا وہ دکاندار تجھ سے، یہ دیکھ صبح سے لے کے ہانڈی پہ رکھ کے بیٹھی ہوں، یہ تو بن ہی نہیں رہا۔ پریشان ہوا، یوں ہی ہانڈی پکڑی، وہاں گیا بازار میں جہاں دکاندار تھا، اسے جا کر شرم نہیں آتی کربلا میں بیٹھ کے جھوٹ نہیں جو بکتا تھا مجھ سے کہہ دیتا، میں تجھے ویسے پیسے دے دیتا، دھوکہ کر کے کیوں دیا؟ حسین کے شہر میں بیٹھ کے دھوکہ۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا گوشت خراب۔ اس نے کہا نا یہ سامنے ہے روضہ حسین، جس جانور کو ذبح کر کے گوشت میں نے آج بیچا ہے، میں نے پورے شہر میں بیچا ہے، کوئی اور شکایت لے کے نہیں آیا سوائے تیرے۔ بحث ہوئی، تو تکرار ہوئی، وہیں پہ چھوڑی ہانڈی، چلا گیا دکان پہ، دکان بند کی، قبر حسین پہ سلام کرنے کے لیے آیا، زیارت پڑھتا پڑھتا ستون کے ساتھ سر رکھ کے سو گیا، خواب میں حسین کی آواز آئی، کیوں لڑکی آیا دکاندار سے، کیوں جھگڑا اس دکاندار سے؟ مولا گوشت خراب دے دیا تھا۔ فرمایا گوشت خراب دے دیا تیرا قصور ہے، تو گوشت لے کے میری ذری پہ آ گیا تھا، اس پہ آگ حرام ہو گئی ہے۔ تو وہ گوشت لے کے میری ذری پہ آ گیا۔ کتنے بجے آنا؟ 6 بجے؟ اللہم صلی اللہ۔ کوئی بار بھی ہے پتہ لگ جائے گا آگے تو جو ہے میری بات کی جانا۔ امام نے فرمایا کہ اس پہ اب آگ حرام ہو گئے، بکرے کا گوشت حسین کے ذریعے میں چلا جائے تو اس پہ آگ حرام ہو جاتی ہے، اور عزادار کا جسم ذریعہ حسین پہ چلا جائے حرام ہے، اس پہ 2 ذریعے۔ حسین کے زوار اور حسین کے عزادار کا حساب نہیں، اس کے اعمال میں سے سب سے بڑا عمل ہے قبر حسین کی زیارت۔ دنیا میں آیا اور ایک مجرم کو معافی، دنیا سے گیا تو پھر ایک مجرم کو معافی۔ کیا کہنے جس نے چند لمحوں میں حر کو علیہ السلام کر دیا، چند لمحوں حر آیا، فوراً حسین نے تلوار دی، چل میدان میں۔ میں یہاں پر ایک جملہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کہا کرتا ہوں کہ حر کی پچھلی نمازیں تو رہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ یزید کے لشکر میں، اگلی حسین پڑھنے نہیں دے رہا،
حسین نے دنیا کو بتایا کہ حر کو حر کی عبادت نہیں، حر کو حسین کی محبت میں